السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما پارہ، اور آج ہم کریں گے سورہ لیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ یہاں پر سورہ شروع ہو رہی ہے لیل، اور اس میں بات کیا ہو رہی ہے؟ رات کی۔ واللیل اذا یغشا، رات جب کہ وہ چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی، اور دن جب کہ یہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ جو صورت ہے اس میں آغاز تو رات اور دن سے ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ اس میں بیسیکلی منی میٹرز اور ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کو ہم سمجھیں گے بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ، کہ جو لوگ منی میٹرز کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، چیزوں کے ساتھ ان کے کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کا ان سب کاموں کا ان کی اخلاق پر اور ان کی پوری پرسنالٹی پہ، پوری شخصیت پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ اس صورت کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت امیر تاجر تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیکیوں کی دوڑ میں وہ اس قدر آگے ہوتے تھے، کسی بھی قسم کی نیکی ہو، اکثر صحابہ جو تھے ان سے کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کی جو ہم جنراسٹی دیکھتے ہیں، سخاوت دیکھتے ہیں، وہ بہت ایگزیمپلری قسم کی تھی۔ تو اس میں آتا یہ تھا کہ مکہ میں جو کہ غلام ہوتے تھے، جو ستائے جا رہے ہوتے تھے اسلام کے نام پر، تو وہ ان کو بہت زیادہ لک آؤٹ کرتے تھے، اور جہاں جہاں ان کو ایسا نظر آتا تھا کوئی شخص جو کہ ستایا جا رہا ہے، تو وہ اس کو منہ مانگی قیمت دے کر آزاد کر دیتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جب والد نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو انہوں نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ کیوں نہیں ایسے جو غلام ہیں ان کو آزاد کرتے جو دین کے لیے اور ہمارے لیے کوئی بینیفیشل بھی ہوں، یعنی آپ ایسے لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں جو کہ آزاد تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے، وہ کمزور سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ یہ کام میں صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے انسان کا، جس میں انسان سوچتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، یہ کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے، آج خاص طور پر اس صورت میں ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلے گا۔ دیکھیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی میں نیسیسٹیز دی ہیں، چیزیں دی ہیں، ہم اپنے کمرے کو ہی دیکھ لیں تو اس میں اتنا کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے، اور پھر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور جب ہم اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، تو ہماری ایک بہت بڑی کنفیوژن اس نیچر کی ہوتی ہے، ویئر ٹو اسپینڈ، ہاؤ ٹو اسپینڈ، کیسے ہم اپنے معاملات کو لے کر چلیں۔ تو اس صورت میں ذرا غور سے سنیے گا، ہمیں زندگی کا وہ بیلنس دکھایا جا رہا ہے اور وہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں دیا اس کو کیسے استعمال کریں۔ صورت کیسے شروع ہوتی ہے؟ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس صورت میں بات کی ہے، کن کی قسم کھائی ہے، اور پھر وہ اپوزٹس نظر آ رہے ہیں، اور پھر اپوزٹس میں بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کتنی ڈائیورس قسم کی ایفرٹس ہیں جو چلتی چلی جا رہی ہیں۔ یعنی رات کیا کر رہی ہے؟ وہ ہر چیز کو ڈھانپ رہی ہے۔ دن کیا کر رہا ہے؟ وہ ہر چیز کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ مرد کیا کر رہا ہے؟ جو اس کے کرنے والے کام ہیں، اور خواتین کیا کر رہی ہیں؟ جو ان کو کرنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ رات، دن، مرد، عورت، یہ ایسی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم سب کو نظر آ رہی ہیں۔ یعنی ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا مجھے دن کا نہیں اندازہ ہوا، یہ کوئی گرے ایریا آ گیا ہے، مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ مرد کیا کر رہے ہیں اور عورتیں کیا کر رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہی ہوتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی صورتوں میں جو آغاز ہوا ہے، جس میں رات اور دن کا ذکر ہوا ہے، اس میں دن سے آغاز ہوا ہے۔ سورت کا آغاز جو ہے سورت کا آغاز جو ہے وہ سورج سے ہوا، دن کے وقت سے ہوا، گہما گہمی سے ہوا، اور درمیان میں رات کا بھی ذکر کیا گیا۔ لیکن یہاں پر سورہ اللیل میں جو آغاز ہی ہو رہا ہے وہ رات سے ہو رہا ہے۔ اگر ہم اسلامک کیلنڈر کو دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسلامک ڈے ہوتا ہے اس کا سٹارٹ مغرب کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی رات کے وقت سے ہوتا ہے۔ اور رات کا وقت کس لیے ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے آرام کے لیے، ریلیکس کرنے کے لیے، کچھ لوگ کہیں گے وہ میرا فیوریٹ ڈرامہ آتا ہے نا وہ دیکھنے کے لیے،
کچھ کہیں گے سارے کام کر کے گھر آئے ہیں نا اب بس می اینڈ مائی لیپ ٹاپ، کچھ لوگ کہیں گے انٹرٹینمنٹ کے لیے، پارٹی ٹائم کے لیے. لیکن اسلام میں جو رات کا وقت شروع ہوتا ہے وہ مغرب کی نماز سے شروع ہوتا ہے، وہ شام کے اذکار پڑھنے سے شروع ہوتا ہے، وہ کثرت سے استغفار کرنے سے شروع ہوتا ہے، وہ اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے سے ہوتا ہے، وطر پہ اپنی تمام نمازوں کو کمپلیٹ کرنے سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد وقت ضائع کیے بغیر سو جانے سے ہوتا ہے. تو مومن کے لیے، ایک بلیور کے لیے رات بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور اس لیے کہ وہ جو رات کا وقت ہوتا ہے اس میں اس کے پاس سکون ہونا چاہیے کہ وہ تمام چیزوں سے جو سارا دن وہ کام کرتا رہا ہے اب اس گہما گہمی سے وہ نکل آیا ہے، اور وہ نکلنے کے بعد رات کو بیٹھ کر کوئی ایسا کام کرے گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی کنیکٹیویٹی کو زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ کرے گا. پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ڈھانپنے کا ذکر آیا ہے، اب رات جو ہوتی ہے، جب انسان رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے تو یہ صرف دن کی روشنی کو ہی نہیں ڈھانپتی، لیکن مومن کے لیے رات جس میں وہ عبادت کرتا ہے وہ اس کے کفر کو بھی چھپا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اس کی جہالت کو بھی ڈھانپ کے ختم کر دیتی ہے، اس کی لا علمی کو ختم کر دیتی ہے. لیکن وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے، ایک ایسے سیکریٹو ورلڈ میں چلا جاتا ہے جہاں چھپ چھپ کے وہ ایسی بدکاریاں، ایسے غلط کام کرنے شروع کر دیتا ہے کہ وہ بھی ڈھپے چھپے رہ جاتے ہیں. چور بھی آپ دیکھیں رات کو ہی نکلتے ہیں، بہت سارے جو غلط کام کرنے والے ہیں، غلط کاموں کے آئیڈیاز بھی تبھی آتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں سارا دن اپنے آپ کو بہت سی غلط سوچوں سے بچا کے رکھتی ہوں، بٹ وین آئی ایم ایٹ نائٹ سٹنگ ان مائی روم تو وہ مجھ سے رہا نہیں جاتا، پھر میں یہ غلط کام کرنا شروع کر دیتی ہوں، یا وہ ایک کلک پہ ہے، یا اپنی کوئی ایسی لذت ہے، ایسا غلط کام ہے حرام کہ بیکاز آئی ایم آل الون تو میں جو دل چاہ رہا ہے میں کرتا چلا جاؤں. سو انسان کی زندگی میں بھی اندھیرے ہوتے ہیں، اور ان اندھیروں سے انسان فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے، اور ان اندھیروں میں ڈوب کر وہ ایسا بہہ سکتا ہے کہ اس کو حق کی نظر نہ آئے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جب بہت سے اندھیرے ہوتے ہیں، کیونکہ رات کے وقت سے ابتدا ہوئی ہے نا، تو وہ جب رات نے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے تو پھر ہی انسان کے اندر یہ بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ مجھے وہ روشنی چاہیے، اس کو روشنی کی طلب ہی تب ہوتی ہے، اور یہ روشنی جو ہے یہ وحی کی شکل میں آتی ہے انسان کی زندگی میں، اور ہر چیز کو وہ واضح کر دیتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف آتے تب ہیں جب انہوں نے پیک پہ جا کے گناہ کر لیے ہوتے ہیں، پیک پہ جا کے برائیاں کر لی ہوتی ہیں، اتنے غلط کام انہوں نے کر لیے ہوتے ہیں کہ اب ان کا ضمیر ان کو کہتا ہے دیر از ٹو مچ ڈارکنیس ان سائڈ، اور مجھے روشنی چاہیے، مجھے راستہ چاہیے. کئی دفعہ وہ کچھ ایکسپرٹس کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، کیونکہ جب بہت زیادہ دیر کے لیے رات رہے تو پھر آبویسلی انسان کو بے چینی، بے سکونی ہوتی ہے. جب انسان کبھی بہت پریشان ہو تو کیا کہتا ہے، یہ رات ختم ہی نہیں ہو رہی. اگر دن میں انسان ہوتا ہے، دن کی روشنی میں ہوتا ہے اور پریشان ہو تو دن پھر بھی گزر جاتا ہے، لیکن راتیں نہیں انسان کی گزرتی. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کا ذکر کر کے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا. پھر آپ دیکھیں کہ جب رات کی تاریکی کا ذکر ہوا تو یہاں پہ لفظ کیا آ رہا ہے، یغشا، یعنی وہ آہستہ آہستہ ڈھانپ رہی ہے. لیکن جب دن کا ذکر آیا تو پھر کیا ورڈ استعمال ہوا، تجلی، وہ فوراً آ گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری پرسنل زندگی میں ایسی زندگی ہماری بنائی ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی مشکلات آتی ہیں تو وہ ہمیں تو لگتا ہے پہاڑ سی زندگی اور چھوٹی سی عمر، اور اس میں کیا کیا میرے اوپر ٹوٹ پڑے، غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنا ہی آزماتا ہے جتنا ہم سہ سکتے ہیں، ہمارے پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. وہ دھیرے دھیرے ٹیسٹ ہمارے آتے رہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کی انٹینسٹی کو ہم بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور جب وہ ٹیسٹ ختم ہوتا ہے تو ایسے ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ایسا ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے کہ وہ ٹیسٹ ہماری زندگی سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو رات کو دیکھنا، اور رات میں چیزوں کی حقیقت جو واضح نہیں ہوتی اور آپ سمجھ نہیں سکتے، کسی چیز کی بیوٹی کو نہیں آپ انجوائے کر سکتے، اور دن جب آتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کیسے اس خوبصورتی کو آپ انجوائے کرتے ہیں. تو یہاں پر اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے اندھیروں کے بارے میں سوچے، اور انسان اپنے آپ کو یہ بتائے کہ جیسے رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے تو کیا کچھ ایسی آئیڈیالوجیز نے میری عقل کو تو نہیں ڈھانپا ہوا.
جو مجھے اندھیرے میں رکھ رہی ہیں، مجھے اس حقیقت کی طرف جانے ہی نہیں دے رہی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایز اے ڈاکٹر جب میں پڑھ رہی تھی اور بہت سی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ میری وہی ٹاک ہوتی تھی جو آج کے دور میں بھی بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے، جہاں بیٹھنا، اپنے آپ کو اتنا انٹلیکچوئل سمجھنا، قرآن کے معاملے میں، دین کے معاملے میں جو مرضی بات بول دینی کہ آئی ڈونٹ تھنک سو یہ بات ایسے ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو یہ بات ایسے ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ لوگ ویسے ہی ڈراتے رہتے ہیں۔ لیکن جب میں پہلی دفعہ اللہ نے مجھے موقع دیا، توفیق دی کہ میں نے جا کر بیٹھ کر ایک استاد کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کیا، میری زندگی کا بہت بڑا دکھ یہ تھا کہ جب میں بلیک اینڈ وائٹ میں اپنے سامنے انگلی رکھ کے مصحف پہ وہ آیات پڑھ رہی ہوں اور ان کی ٹرانسلیشن، صرف ٹرانسلیشن دیکھ رہی ہوں، وہ میری ساری آئیڈیالوجیز کو، سارے اندھیروں کو توڑتی چلی جا رہی ہیں، کرش کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اور میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو کہوں کہ آئی ایم اے ڈاکٹر، اور ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ کسی سوسائٹی کے بھی ٹاپ 10% اور 5% میں آتے ہیں انٹلیکچولی، لیکن بات یہ ہے اس انٹلیکچوئل ہونے کا کیا فائدہ، اس فیلڈ کو پڑھنے کا کیا فائدہ کہ جب اللہ کے کلام کو میں نے صرف رننگ ٹرانسلیشن سے بھی نہیں پڑھا اور یہ نہیں دیکھا کہ میں کن اندھیروں کے ساتھ یہ ساری ڈسکرپشنز دے رہی تھی۔ کیونکہ جب آپ اندھیرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی اگر آپ کو بتائے کہ اس کمرے میں بہت خوبصورت چیز پڑی ہوئی ہے تو آپ کو نہیں نظر آتی، آپ کہتے ہیں آئی کانٹ سی اٹ۔ اسی طرح سے دین کی خوبصورتی کسی انسان کو نظر نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے اندر کے اندھیروں کو ختم نہ کر دے۔ آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، جب ایک حجاب والی عورت کہیں پہ بھی نکلتی ہے تو سب لوگوں کو اس پہ ترس آ رہا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے تمہیں گرمی نہیں لگ رہی، کوئی کہتا ہے کہ تم بالوں میں شیمپو کیسے کرتی ہو، کوئی کہتا ہے رات کو بھی یہی پہن کے سوتی ہو، کوئی کہتا ہے ہاؤ ڈو یو انجوائے یور لائف، کوئی کہتا ہے مجھے تو سانس نہ آئے، تمہیں سانس کیسے آ رہا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ جو سارے ہم اس کو جملے دے رہے ہوتے ہیں وہ اندھیروں سے دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک عورت جو کہ حجاب پہن کے خود نکلی ہوئی ہے وہ یہ باتیں کیوں نہیں کری؟ وہ تو اپنے ٹوٹل کمفرٹ زون میں ہے، اس کو تو کوئی بھی چیلنج نہیں آ رہا، وہ سخت گرمی میں بھی ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اینڈ شی از ویری ریلیکسڈ ان دیٹ۔ لیکن باقی جتنے لوگ ہیں ان کو مسئلہ ہو رہا ہے۔ ان کو مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ اندھیرے میں ہیں، ان کے اندر وہ سفوکیشن آ رہی ہے۔ اگر وہ روشنی میں آ جائیں گے اور وہ اللہ کے حکم کو اس طرح پہچان لیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا تو پھر ان کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کسی بھی فارمولے میں اپلائی کر لیں، کوئی اگر آپ کو کہتا ہے کہ تم ہر دفعہ سچ بول دیتے ہو تمہیں پرابلم ہوگی، لیکن جو سچ بولنے والا انسان ہے اس کے اندر بہت کلیئرٹی ہے کہ میں نے یہ کام سچ بول کے ہی کرنا ہے۔ کوئی انسان جو ہے اللہ کے حکم کے آگے جب بھی وہ جھکتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں تو روشنی میں ہوں، مجھے ہر چیز کی حقیقت کا اندازہ ہے کہ دنیا میں مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن جن لوگوں کو اندھیروں نے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ PhD ہوں، وہ نوبیل پرائز ونر ہوں، وہ دنیا میں بہت سا کام کر رہے ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے گمراہی کے جو اندھیرے ہوتے ہیں نا وہ انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، آگے کوئی چیز سیکھنے نہیں دیتے۔ تو یہاں تک ہمارے پاس ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جس پہ غور و فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اور اپنے لیے لسٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یکشا، کن کن چیزوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، کن کن ڈاؤٹس نے میرے دماغ کو جکڑا ہوا ہے ایسے جس کی وجہ سے میں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے تیار ہی نہیں ہوں، میں اس روشنی میں آنے کے بارے میں سوچتی ہی نہیں ہوں۔ اور اسی لیے ساتھ کیا کہہ دیا گیا، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اس نے جس نے پیدا کیا نر کو اور مادہ کو۔ یعنی یہاں پر اگلی حقیقت کیا سمجھنے کی ہے جو ایک ہمارے آج کے دور کا بہت بڑا چیلنج بن چکا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک اندھیرا ہے کہ ہم کہیں کہ مرد اور عورت ایک ہی چیز ہیں اور ہم ان کو ایک آئیڈینٹی دیتے ہیں۔ دیکھیں جب ایک عورت پیدا ہوتی ہے تو اس کے کتنے باڈی پارٹس اندر سے اور باہر سے فرق ہوتے ہیں، پیدائش کے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے۔ میں ایز اے پیڈیٹریشین وہاں کھڑی ہو کے یہ تو نہیں سوچ رہی ہوتی کہ اس کو کیا ڈکلیئر کروں، بوائے اور گرل۔ ہاں کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں جو شاید 2% بھی نہیں ہیں جس میں ہمیں تھوڑا سا اس کو جس کو ہم کہتے ہیں ایمبیگوس جینیٹیلیا، جس میں ہمیں جا کر چیک آؤٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بھی اگر آپ ہارمونل سٹڈیز کرتے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ اور باقی ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس کا پری ڈومیننٹ ٹریٹ کیا ہے۔ لیکن بائی لارج اگر ہم سوسائٹی کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا۔ یہ بھی اندھیرے ہیں کہ ایک مرد جو ہے
یہ بھی اندھیرے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ کیا کہے کہ میں نے تو مرد بننا ہے، میں مردوں کی طرح سارے کام کروں گی، میں ہر اس فیلڈ میں جاؤں گی جہاں مرد موجود ہیں، میں اپنے آپ کو پروف کروں گی کہ آئی ایم بیٹر دین مین۔ یہ بھی اندھیرا ہے کہ قرآن اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، گواہی کا معاملہ ہو، انہیریٹنس کا معاملہ ہو، اس کے علاوہ اور باہر جانے کا معاملہ ہو، مردوں سے ڈیل کرنے کا معاملہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو اپنی ڈومین بتا دی، اس کی آسانی کے لیے اس کو روشنی دے دی۔ لیکن ایک عورت ہی کیا کرتی ہے، کیونکہ اس کا یہ جو ہے نا، یہ یخشا دماغ جو ہے نا وہ ڈھانپا ہوا ہے، تو اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیوں ایسے ہے۔ لیکن جب آپ کا دماغ روشن ہوگا اللہ کا کلام پڑھ کے، وہی کو شروع سے دیکھ کر، تو پھر آپ کہیں گے سبحان اللہ، میرے رب نے میرے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہیں۔ آپ دیکھیں مرد اور عورت کی حقیقت کو تو سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں، میڈیکلی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے آگے کئی دفعہ ایک بون رکھ دی جاتی ہے اور ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے یہ ایک مرد کی بون ہے یا عورت کی بون ہے، اور ہم اس کی اٹیچمنٹس دیکھ کے بتاتے ہیں اور اس کا پوری ایک ٹفنس دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ مرد کی ہے یا عورت کی ہے۔ کسی سائیکالوجسٹ سے آپ پوچھیں تو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جی مرد کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے اور عورت کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے۔ آپ اگر لیب ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں تو جہاں آپ کی وہ لکھتے ہیں کہ جی آپ کے بلڈ ٹیسٹ، آپ کے جو باقی ٹیسٹ آپ نے کروائے ہیں ان کی یہ ویلیوز آئی ہیں، تو سٹینڈرڈ ویلیوز میں اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے میل فیمیل، ان کی ویلیوز میں بھی فرق ہے۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا بائسڈ ہو گئی ہے مردوں اور عورتوں کے بارے میں، ہر شخص نے غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان اندھیروں سے نکلیں۔ اور آج کل کا بہت بڑا چیلنج کیا ہے، صرف خواتین ہی نہیں اس کمپٹیشن میں آ گئیں کہ ہمیں مردوں کی طرح لگنا چاہیے۔ یہ تو بہت عرصے سے فیمنسٹ موومنٹس ہر طرح کی چل رہی ہیں جو کہ اس ڈائریکشن میں جاتی ہیں، لیکن چیلنج کیا بڑا ہو چکا ہوا ہے کہ مرد بھی اب کہتے ہیں ہم نے عورتوں کی طرح رہنا ہے، ہم نے عورتوں کی طرح دوپٹے لے لے کر ایسے ہم نے فنی ویڈیوز بنانے ہیں جس میں ہم عورتوں کی طرح ایکٹ آؤٹ کریں، کبھی ہم مرد بن جائیں کبھی ہم عورت بن جائیں۔ مرد جو ہیں وہی ہر جگہ پہ کہنا شروع ہو گئے ہم نے بھی اسی طرح کا میک اپ کرنا ہے، ہم نے بھی اسی طرح کے کپڑے پہننے ہیں، اور ہم نے ڈانس فلور پہ عورتوں سے زیادہ اچھل اچھل کے ڈانس کرنا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی آپ کس کس جگہ دیکھیں گے کہ اندھیروں کی نوعیت کیا کچھ ہو چکی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو تو ڈھانپنے کے لیے بنایا تھا، دن کو اجاگر بنایا تھا، تو یہ جو وہی ہمارے پاس آئی ہے یہ ہمارے سارے ان ایریاز کو فکس کرتی ہے، ہمیں وہ چیز بتاتی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ وی وانٹ ٹو انوائٹ یو ٹو اے فورم جہاں پہ آپ بات کریں کہ اسلام نے عورت کو کتنی آزادی دی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے جو بیٹھے ہی پچ ڈارکنس میں، اندھیرے میں، اور میں وہاں بیٹھ کر ان کو بتاؤں کہ جی اسلام نے عورت کو کتنی آزادی دی ہے، ان کو نظر ہی نہیں آتا، ان کا تو فیوز اڑا ہوا ہے، ان کا تو بلیک آؤٹ ہوا ہے، ان کے پاس تو کوئی انرجی سورس نہیں ہے، وہ اندھیرے میں بیٹھ کے یہی کہتے جائیں گے نہیں ہمیں نہیں نظر آ رہا۔ اور وہ کس کی بات کریں گے؟ جو دنیا میں مظالم ہو رہے ہیں۔ یہ مظالم بھی اسی لیے ہو رہے ہیں جس دن ہم اس بیلنس میں آ گئے، جس دن ہم نے مسلمانوں نے ایٹ لیسٹ مسلمان خواتین نے، مسلمان مردوں نے یہ ریکگنائز کر لیا میں مرد ہوں تو مجھے کیسا مرد بننا ہے، عورت نے سوچ لیا میں عورت ہوں تو مجھے اللہ کے حکم کے مطابق کیسی عورت بننا ہے، اور اس میں ہمارے اپنے اندر وہ کانفیڈنس ہو کہ میں کیا کام کر رہی ہوں۔ پوری دنیا اگر ایک عورت گھر میں بیٹھتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ہوم میکر، لیکن اگر ایک مسلمان عورت گھر میں بیٹھتی ہے تو اس کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہارا شوہر تمہیں شریعت کے نام پہ تم سے ظلم کر رہا ہے، ناٹ لیٹنگ یو گو آؤٹ۔ آج میں ایک NGO بناؤں جس میں میں کہوں کہ میں مرد کو اور عورت کو وہ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز سکھاؤں گی جو قرآن میں ہیں، تو میرے پاس اتنی سی بھی فنڈنگ نہیں آئے گی کہ میں شاید کوئی ایک آفس اسٹیبلش کر سکوں۔ لیکن جس دن میں نے کہا کہ میں ایک ایسی NGO بناؤں گی جس میں عورت کو بتاؤں گی باہر نکل کر اپنی اس حد سے باہر نکل کے کیا کیا کام کرے، تو آپ دیکھیں میرے پر بوچھاڑ ہو جائے گی ایسے پیسے کی، فائنینس کی، اور آپ جس چیز کی بھی بات کریں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اندھیرے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اندھیروں کو ہی انٹینسیفائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اسی لیے اس سارے کانسیپٹ کے بعد آیت نمبر 4 میں آتا ہے ان سعیکم لشتی، بے شک کوشش تمہاری البتہ مختلف طرح کی ہے۔ یعنی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے جو انسان اندھیرے میں ہے وہ بھی تو کوشش کر رہا ہے، جو انسان اجالے میں ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے۔
ایک انسان جو ہے وہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی کوشش کر رہا ہے. اگر ہم رات اور دن کو جیسے ہیں ویسے دیکھ لیں تو رات کی بھی ایک کوشش ہے, رات میں بھی بہت سارے کرنے والے کام ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ رات ہوئی نہیں تو سب کام ختم ہو گئے. رات کے اپنے کام ہیں, دن کے اپنے کام ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں جن کی زندگیوں میں اندھیرے ہیں تو وہ بیٹھے تو نہیں ہوئے. دے آر مارولس پیپل, دے آر جینیس, اور وہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق ان اندھیروں کے مطابق کیا کیا ڈسکوریز کر رہے ہیں, کیا کیا انوینشنز کر رہے ہیں, کیسی کیسی کتابیں لکھ رہے ہیں, کیسے کیسے جو ہیں فین فالوورز ہیں ان کے, کیسے کیسے اپنی آواز کو, اپنے ٹیلنٹس کو, اپنے سکلز کو استعمال کر رہے ہیں. یہ تو نہیں کہ وہ بالکل بیکار قسم کے لوگ ہیں, نہیں. جیسے رات اپنا رول پلے کرتی ہے اسی طرح سے اندھیروں میں رہنے والے لوگ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور جو روشنی والے ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. مرد ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں, خواتین ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں. جو لوگ لیزی ہیں, بیکار ہیں, چاہے وہ بیکاری میں صرف بیٹھ کر سارا دن براؤزنگ ہی کرتے رہتے ہیں, سارا دن اپنے سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس اپڈیٹس ہی کرتے رہتے ہیں, لیکن کام تو پھر بھی کر رہے ہیں نا, کھانا تو کھا رہے ہیں نا. اگر کپڑے نہیں بھی بدل رہے تو ایک ڈیسیجن تو کر رہے ہیں کہ آج میں نے نہ بیڈ سے نکلنا ہے نہ میں نے کپڑے بدلنے ہیں. اور جو انرجیٹک لوگ ہیں وہ بھی سارے کام کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح دیکھیں کہ لوگوں کی مختلف قسم کی کوششیں ہیں. کچھ اللہ کی خاطر سب کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے رب کے پاس رجسٹر ہو گیا, آئی ایم ڈن. اور کچھ لوگ سارا دن سوچتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے امپریس کریں, یہ بولیں گے تو لوگ امپریس ہوں گے, اس طریقے سے کام کریں گے تو ہماری بڑی واہ واہ ہو جائے گی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گھروں میں بھی ہر شخص کی ایک اپنی روٹین ہے. اماں ابا کی اپنی ہے, بزرگ جو ہمارے گھر میں ہیں ان کی ایک اپنی روٹین ہوتی ہے, بچے ہیں اور وہ مختلف عمر کے بچے ہیں ان کی بھی اپنی روٹین ہے. کوئی شخص بالکل بیکار فارغ نہیں بیٹھا ہوتا. اور اسی طرح مختلف قسم کے رائٹ ناؤ اس وقت جب کہ ہم قرآن کا ایک اسٹڈی سرکل کر رہے ہیں, قرآن کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ایفرٹ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں پتہ نہیں کیسے کیسے سیمینارز ہو رہے ہیں, کیسے کیسے سیشنز ہو رہے ہیں, اور ان سیشنز کی آڈینس ہو سکتا ہے جو اس وقت میں یہ سیشن کروا رہی ہوں اس سے بھی بہت زیادہ کہیں پر ہو. تو انسان ہر وقت بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی دنیا کے پیچھے جا رہا ہے, کوئی ایک اپنے کریئر چوائس کے پیچھے جا رہا ہے, کسی کا ایک پیشن ہے, کسی کا دوسرا پیشن ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا سمجھا رہے ہیں, جو بات ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے, ان سعیکم لشتیٰ, تمہاری کوشش جو ہے بہت ڈفرینٹ نیچر کی ہے, ڈپینڈنگ کہ تم اندھیرے میں ہو یا تم اجالے میں ہو, ڈپینڈنگ کہ تمہارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے, تمہارا ایکٹیویٹنگ ایجنٹ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کسی بھی معاملے کو دیکھتے ہیں نا تو اس کے لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جو حالات ہوتے ہیں نا وہ ویسے ہی ہوتے ہیں. ایکٹیویٹنگ ایجنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے, مثلاً اماں ابا نے تو مائنڈ کرنی ہیں بہت سی باتیں جو ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہیں اس پہ, کیونکہ اکثر بچے یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا ہمارے جب بچے ہوں گے تو ہم کبھی ان کے ساتھ ایسے نہیں کریں گے. یہ اور بات ہے جب ہم اماں ابا بنتے ہیں تو صدیوں سے اماں ابا بن کے اگر تو ہم اچھی طرح سے پیرنٹنگ کو سمجھتے ہیں تو ہم وہی فیصلے کرتے ہیں جو ہمارے ماں باپ نہیں کیے ہوتے ہیں. غلط فیصلے ہمارے ماں باپ نہیں کیے ہو تو وہاں ہم کریکشن کر لیتے ہیں. اور کچھ لوگ جب پیرنٹنگ کو سمجھتے نہیں ہیں تو پھر بہت بڑے بڑے بلنڈرز بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال ایکٹیویٹنگ ایجنٹ جو ہوتا ہے, جو ہمارے ارد گرد ماحول میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا. کنٹرول میں کیا ہوتا ہے, میری سیلف ٹاک. میں اپنے آپ کو کیا میسج دیتی ہوں, نیگیٹو میسج دیتی ہوں, اندھیرے والا میسج دیتی ہوں, گمراہی والا میسج دیتی ہوں, اللہ سے شکوے شکایت والا میسج دیتی ہوں. یہ میری کوشش ہے. یا میں اپنے آپ کو پازیٹیو میسج دیتی ہوں, میں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے والا میسج دیتی ہوں, میں اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کا اور جو بھی حالات ہیں اچھے ہیں برے ان سے سیکھنے کا ایک میسج دیتی ہوں. اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری ایک جو ہوتا ہے نا سینیریو ہمارا وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى, تو رہا وہ جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى آیت نمبر 6, اور تصدیق کی بھلائی کی, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اس کو آسان راستے کی. اب آپ نے یہ تھوڑا سا کمپیریزن دیکھنا ہے آیت نمبر 5, 6, 7 کا آیت نمبر 8, 9, 10 سے. تو 5, 6, 7 میں کیا آ رہا ہے, اللہ نے عطا کیا, اللہ نے تقوی دیا, اللہ نے تصدیق کی, اس کی بھلائی کی, اللہ اس کو آسانی دے گا آسان راستے کی طرف. اور پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 8, 9, 10, اس میں کیا آتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى,
اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور اس نے بے پرواہی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور اس نے جھٹلایا نیکی کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اس کو مشکل راستے کی طرف۔ یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک سورہ لیل کی، یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہیں جب ہم کھڑے کھڑے کسی نہ کسی کو حسرت سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، مجھے ہدایت کیوں نہیں ملتی، I also want to improve my life۔ یا ہم کسی کے سامنے کہتے ہیں تم میرے لیے دعا کرنا، میری زندگی ٹھیک نہیں ہو رہی، اچھا تم تو دعا کرو، میں ذرا جا کے وہ مووی دیکھاؤں، میں ذرا اپنے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سے ذرا چٹ چیٹ کراؤں، میں ذرا جا کے نا ایک وہ کوئی ڈرگ لینی ہے وہ لے لوں، ایک حرام پارٹی ہے وہ لے لوں، ایک ڈانس کی پریکٹس کرنی ہے وہ کر لوں، میں ذرا اپنا غصہ کسی پہ نکال دوں، میں ذرا تھوڑی سی بیک بائٹنگ گوسپ کراؤں۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں اس طریقے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری جو کائنات بنائی ہے وہ ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے۔ ہم کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں، کسی بھی گھر میں جاتے ہیں، کسی بھی شہر میں جاتے ہیں، کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، کسی ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، دیر آر SOPs ٹو فالو، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرس۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اور اس میں جو ہارمنی رکھی ہے، اس میں جو سسٹم رکھے ہیں، وہاں پر بھی SOPs ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو ان سارے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کو بائی پاس کر کے جو کرنا چاہے کر دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کنفیوژنز نہیں رکھی، اسٹینڈرڈ پروسیجرز رکھے ہیں۔ ہم وہ پروسیجر فالو کریں تو ہمیں وہ رزلٹ ملے گا، ہم وہ پروسیجر فالو نہ کریں تو ہمارے لیے مشکلات خود بخود بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں جو فری ول دی ہے اس کو ہمیں استعمال کرنا ہے اس راستے میں۔ ہم فری ول سے تو سارے حرام کام، گمراہی کے کام، اندھیرے والے کام کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں روشنی میں آنا ہوتا ہے وہاں ہم کہتے ہیں کہ کوئی میں تخت پہ بیٹھی ہوں اور کوئی مجھے اٹھا کے اس روشنی میں کر دے۔ ایسے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ہمیں ان آیات پہ غور کرنا ہے۔ تو چلیں اب ان آیات پہ ذرا اچھی طرح سے غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں، انسان کی زندگی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو بہت پیاری ہوتی ہیں، ایک اس کی جان اور ایک اس کا مال۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی 2 چیزوں کا ہمارے لیے امتحان رکھا ہے کہ ہم اپنا مال کہاں سپینڈ کرتے ہیں اور ہم اپنی جان کو کس چیز میں، کس کام پہ لگاتے ہیں۔ پھر یہاں پہ اب اگر آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کی فَأَمَّا مَنْ آتا، وہ جو دیا گیا، آپ کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں آیت نمبر 8 سے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، وہ کیا نہیں دیا گیا؟ وہ جو بخل کر رہے ہیں، نہیں دیے تو ہم سب گئے ہیں نا۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے، ہماری جو جسم ہے، اس کے اندر جو ہمارا دماغ ہے، ہمارے جو پوٹینشلز ہیں، ہمارے جو سکلز ہیں، ہمیں جو اللہ نے مال دیا، ہمیں جو اللہ نے جو کچھ بھی خزانے دیے، چاہے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں نہیں کر رہے، آتا وہ ہے اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہوا، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اگر ہماری زندگی میں کوئی نقصان ہوتا ہے، چاہے جان کا ہو چاہے مال کا ہو، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کی طرف سے تھا اور ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے، کہ یہ مجھے اللہ نے دیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جو اللہ کی دی ہوئی عطا کی ہوئی چیزیں ہیں اس کو اکنالج کریں، یہ نہ کہیں میں ایکچولی نا کلینزنگ بہت اچھی کرتی ہوں سو دیٹس وائی مائی اسکن گلوز، میں ایکچولی نا ڈی ٹاکس والی وہ ڈرنک ڈیلی لیتی ہوں نا تو دیٹس وائی آئی ڈونٹ ہیو ڈارک سرکلز انڈر مائی آئیز، میں دراصل نا جم روز جاتا ہوں تو مسلز دیکھو میرے، نہیں، ہم کہ آتا یہ اللہ نے مجھے اتنی اچھی سکن دے دی، اللہ نے میرے ڈارک سرکلز نہیں رکھے، اللہ نے مجھے دماغ دیا، میں تو نا آئیڈیاز ایسے ایسے جنریٹ کرتی ہوں، ذرا آپ سنیں تو صحیح مجھے، آئی ہیو اے نیچرل فلیئر اینڈ ٹیلنٹ فار سو اینڈ سو تھنگس، نہیں، اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا، آتا، کیونکہ جو اللہ کو سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، دس از ناٹ مائن، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، اس مائنڈ سیٹ کی آج ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ۔ تو انسان پھر کیا کرتا ہے؟ انسان کے اندر ہیوملٹی آتی ہے، اللہ کے آگے جھکنا سیکھتا ہے، انسان کے اندر ایروگنس نہیں آتی، انسان پھر ان اندھیروں میں نہیں رہتا، انسان اس خیر کی طرف آ جاتا ہے جب بھی آپ، اور ہر انسان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ دیے ہوئے ہیں، ورنہ کیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہمارا، یہ ہمارے لیے ہی کلر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہوا ہے، نالج دیا ہوا ہے، ہر شخص کو دیا ہے۔ ایک مکینک بھی ہے نا تو وہ شاید ایک PhD ڈاکٹر سے یا کسی بہت CEO سے بڑھ کے ہے، وہ گاڑی کھول کر بونٹ کھولتا ہے اور
کیا کچھ چیزیں یوں یوں 2-3 اسپارک پلگ کو ٹچ کرتا ہے اور وہ گاڑی چلا دیتا ہے، جو کہ شاید کسی بہت بڑی کمپنی کا سی ای او نہ کر سکے۔ تو علم ہر ایک کو، ایک کسان کے پاس بھی علم ہے، ایک عورت جو گھر میں بیٹھی بچہ پال رہی ہے اس کے پاس بھی اللہ نے کسی نہ کسی لیول پہ کوئی اس کو علم دیا ہے۔ یہ جو ہمارے گھروں میں نانیاں دادیاں جو بزرگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں گاڈ وٹ ڈز شی نو، فلاں وہ تو پتہ نہیں کیا کیا مجھے اپنی پرانی باتیں سناتی رہتی ہیں، جو علمی خزانہ ان کے پاس ہے وہ کسی ینگسٹر کے پاس نہیں ہے۔ سو علم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ دیا اور ہر ایک کے پاس ہے، کسی کے پاس اپنی پاکٹ منی ہے، کسی کا جو ہے لمیٹڈ ایک بجٹ ہے، کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی انٹیلیجنس دی ہے کہ ہم لوگوں کو مشورہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا دیا، ہم فریج کھولتے ہیں فریج بھرا ہوتا ہے، یہ اور بات ہے ہمیں نظر نہیں آتا، فریج کھولتے ہیں بند کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کچھ ہے کھانے کو، حالانکہ فریج اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ چوک کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کپڑے دیے، ہمیں گیجٹس دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کچھ دیا ہوا ہے، اتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے، جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمارا بہت بڑا ایک چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات پہ کنفیوز رہتے ہیں کہ اب اگر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو میں دنیا کا کیا کروں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ کوشش ہر انسان کر رہا ہوگا نا، آپ یہ کریں، آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کا خزانہ مل گیا، ایک سوچ مل گئی، آپ کو سمجھ آ گئی آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اب یہ جو دین آتا، آپ پہلی بات تو یہ سوچیں کہ دس از ناٹ می، میں سیلف میڈ بھی اگر ہوا تو اللہ نے مجھے وہ سب اپرچونٹیز دیے نا، نہیں تو میں کیا کر سکتا تھا، میں کچھ بھی نہیں خود سے کر سکتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ میرے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، مجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے نا اس کو میں اپنے لیے بھی انجوائے کروں اور اپنے باقی لوگوں کے لیے بھی کروں۔ جیسے آپ دیکھیں مردوں کو کیا کہا گیا، ایک حدیث میں آتا ہے نا، جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو وہ انہیں پہناؤ۔ جیسے کچھ مرد کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو، یہ جو اللہ نے عطا کیا، اس میں کیا کرتے ہیں تقویٰ کے بغیر اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے تو 10,000 20,000 کی جوتی لے لی، برانڈ نیو گاڑی لے لی، گھر بھی A1 رکھا کہ جو آئے کہے واہ بھائی واہ یہ اپنی بیوی کو کتنی عیاشی کرواتا ہے، اور بیوی پہ سپینڈ کرتے ہوئے اب وہ یغشا میں ہے، اس کی عقل ڈھانپی ہوئی ہے، وہ اس کے آنے ٹکے کا حساب کرتا ہے، یہ تم نے کہاں لگایا، اس کو کہیں آنے جانے نہیں دیتا، اس کو کوئی لبرٹی نہیں دیتا، خود اپنے لیے ساری سپینڈنگ ہو رہی ہے، لیکن بیوی پہ اور بچوں پہ نہایت سختی ہے۔ سو یہ مزاج نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے، مائنڈ سیٹ یہ ہے اللہ نے مجھے دیا، اچھا اب قرآن کیا بتا رہا ہے، حدیث کیا بتا رہی ہے، میں نے اس کے مطابق سپینڈنگ اپنی ساری کرنی ہے، میں نے اس کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہے۔ اچھا ایک اسٹوڈنٹ سوچے الحمدللہ اللہ نے مجھے ایک لیپ ٹاپ دے دیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کے ذریعے مجھے ایک سمارٹ فون دے دیا، اس پہ میری کون سی ایپس ہونی چاہیے، اس پہ میں نے کس طرح سے کام کرنا ہے، اس کو صدقہ جاریہ کیسے بنانا ہے، اس میں کن اپنے پوٹینشیلز کو صحیح طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ملتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یا تو اپنے پر سارا استعمال کریں یا لوگوں کو دیتے رہیں اور اپنے پر کچھ بھی نہ کریں۔ جیسے ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے بال بکھرے ہوئے اور لباس جو تھا وہ صحیح طرح سے پریس نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کنگھی نہیں ہے، صاف ستھرا لباس نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کیوں نہیں نظر آ رہا تمہارے اوپر؟ کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر ہم بالکل وہ سپینڈ نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جیسے صبح اٹھ کے اگر آپ کے گھر میں کوئی کہتا ہے کہ کیا تم نے پجاماز ہی پہنے ہوئے ہیں تو چینج کرو، تو آپ چینج کریں، آپ صبح اٹھ کے ڈریس اپ ہوں، نہائیں دھوئیں، اپنی کلازٹ کھول لیں، کیونکہ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ آپ کا نا پھر ایک ریپل ایفیکٹ کے ساتھ ساری سوسائٹی میں جائے گا۔ جب آپ اللہ کی نعمتوں کا احساس کریں گے، یہ آپ کو گناہوں سے بچائے گا، یہ آپ کو نیگیٹو تھنکنگ سے بچائے گا، یہ آپ کو اسٹنجینس سے بچائے گا، یہ آپ کو تکبر سے بچائے گا۔ اب دیکھیں جیسے مل کے کھانے میں برکت دی گئی ہے، مجھے اپنے ایز میڈیکل ڈاکٹر یاد ہے کہ جیسے ہماری نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ہم 2-3 ڈاکٹرز ہیں کمرے میں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جب کھانا لاتے ہیں تو مل کے بیٹھتے ہیں، سب کو کہتے ہیں بھی اپنا اپنا کھانا نکالو ہم مل کے کھائیں گے، ایسی برکت ہوتی ہے اس کھانے میں۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا کھانا لیتے ہیں، چپ کر کے کونے میں بیٹھتے ہیں، آپ کی طرف بیک کرتے ہیں اور اپنا کھانا کھا لیتے ہیں۔
یہ مائنڈ سیٹ ہے. اور آپ نوٹ کیجئے گا جس کا مائنڈ سیٹ روشن ہوتا ہے اس کو اللہ کی عطا کی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تقویٰ کی بنیاد پہ فیصلے کرتا ہے. وہ ہر چیز کو استعمال کرتا ہے. جو حلال ہوتی ہے، جو حرام ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیتا ہے. جو ان اٹ سیلف حرام نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں اس کی ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے جس سے جو ہے وہ آسانی جو ہے وہ ہوتی ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے تصدیق کی بھلائی کی. کیا تھا اس کے اندر؟ اس نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے. اس نے سمجھ لیا کہ مجھے تقویٰ کی بنیاد پہ سارے فیصلے کرنے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سو آئی ہیو ٹو یوز اٹ ان اے وائزر مینر. میں نے وہ گمراہی کے اندھیروں میں نہیں رہنا. میں نے وہ فیصلے کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے آسانیاں لے کر آئے. تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس نے اس بھلائی کی طرف گیا تو اب کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پس ان قریب ہم آسانی کر دیں گے اس کے لیے آسان راستہ. یعنی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک نیکی اس کو دوسری نیکی کی طرف لے کے جائے گی. ایک رولنگ افیکٹ آ جائے گا. آٹومیٹیکلی وہ کام اس سے ہوتے چلے جائیں گے. یہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ ہم کہتے ہیں مجھے ہدایت کیوں نہیں ملتی، آپ یہ کام کرنا شروع کریں. آپ پہلے سٹیپ پہ آ جائیں. ہر چیز کو دیکھ کے سوچیں میرے رب کی عطا کی ہوئی ہے. ہر چیز پہ سوچیں مجھے تقویٰ، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہے نا. اللہ نے مجھے یہ نعمت دے دی ہے، میں کیوں نہیں یوز کر رہی؟ میں تو کئی دفعہ یہ کرتی ہوں. اگر مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی کرنے کا کام نہیں ہے، جیسے میں نے اپنا کیلنڈر کھولا اور میں نے دیکھا اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ٹیلنٹ بھی دے دیا، پوٹینشیل بھی دے دیا اور وقت ہے، میں کیا کروں گی اس دن؟ اور میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں اور پھر سوچتی ہوں اچھا اگر کسی نے کوئی مجھے کام کرنے کے لیے نہیں کہا تو پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ کوئی اچھی سی بک پڑھ لینی ہے، فیملی کو ٹائم دے دینا ہے، کچھ پرانے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو کمپلیٹ کرنا تھا ان کو کمپلیٹ کر لینا ہے. اور میں بتاؤں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایک دم سے یوں کر کے کوئی چیز اور عطا کر دیتا ہے اور انسان پھر سجدے میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کہ میں کوئی کام کر سکوں. اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلے جاتے ہیں. ایک کام آپ کرتے ہیں ایک اور کام ملتا ہے، ایک کام کرتے ہیں ایک اور کام ملتا ہے، ایک کام کرتے ایک اور ملتا ہے. لیکن آپ کا یہ وشیس سائیکل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ آتا اور واتقا پہ خاص طور پہ اپنی نظر رکھیں. پھر اس کے بعد دوسرا ایٹیچیوڈ کیا تھا؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا. کس چیز میں بخل؟ کیوں بھائی؟ میرا سکل تھا نا، میرا ٹیلنٹ تھا نا، میرا نام آنا چاہیے. چاہے بک ہے، چاہے ریسرچ پیپر ہے، چاہے کوئی پروگرام ہے، چاہے ایونٹ ہے، میرا نام سب سے ٹاپ پہ آنا چاہیے. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے آئی ایم دا جینیس بیہائنڈ دس تھاٹ پروسیس. میں نے تو سب کچھ کیا ہے. کھانا مجھے پہلے ملے، میں اپنی پلیٹ بھر لوں. شادیوں میں یہی ہوتا ہے نا. اگر وہاں پہ 400 لوگوں کی گیدرنگ ہے اور انہوں نے 3 پلیٹس رکھی ہوئی ہیں سیلڈ کی، بہت مزے کے سیلڈ ہوتے ہیں، اب انہوں نے رکھی ہوئی ہیں کہ یہ 400 لوگوں نے کھانا ہے، تو جو 2 پہلے لوگ گئے اور انہوں نے یوں کر کے سویپ کر کے سارا سیلڈ اپنی پلیٹ میں ڈال دیا، 400 لوگوں کا سیلڈ، اور بڑے فاتحانہ انداز سے اپنے ٹیبل پہ بیٹھی اپنی فرینڈز اور اپنے رشتہ داروں کا لے لیا سارا سیلڈ لے لیا. کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے یہ بخل کرتے ہوئے. چیزیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں، گل سڑ رہی ہیں، لیکن کسی اور کو نہیں دینی. کبھی کبھی کچھ پیرنٹس آ کے مجھے کہتے ہیں ایک بچہ ہے ان کا ہیلدی، اس کا ویٹ بھی درست، اس کی ایکٹیویٹی بھی درست، اس کو کوئی انیمیا نہیں، کچھ نہیں، کھاتا نہیں ہے جی، کھانا نہیں کھاتا. میں ان کو کہتی ہوں میں آپ کے سامنے اسی عمر کا ایک لاتی ہوں بچہ جو واقعی بھوک ہے، آپ دیکھیے گا وہ کیسے کھائے گا. اور پھر میں ان کو وہ واقعہ سناتی ہوں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک خاتون گئی اور انہوں نے یہی کہا کہ میرا بچہ نہیں کھاتا. تو ان بزرگ نے ان کو کہا تھا کہ تم کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ پھر تمہارا بچہ کھائے گا. جب میں یہ بات واقعہ سناتی ہوں تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ہمیں یہی کرنا چاہیے. اور کچھ لوگوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جی وہ ہم بھوکوں کو کھلاتے رہیں گے، یہ تو کھائے نا. اپنے بچے کے لیے اسی طرح شادی کسی ایونٹ پہ وہ بچہ جو 1 کباب نہیں کھاتا، ہم نے 10 کباب ڈالے ہیں اس کے لیے. مطلب دوسروں کو دینے کے لیے ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہے، اپنے لیے ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہے. یہی ایک سٹنجینس ہے نا، بخل ہے. پیسہ دیکھ لیں، وقت دیکھ لیں، کہاں بیٹھنا ہے، کیا لینا ہے، دوسرے کو ہم کیا مشورہ دیتے ہیں، اپنے لیے ہماری اس کی اپلیکیشن کس طرح سے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے اس کے لیے دوسری بات کیا بتا رہے ہیں؟ وَاسْتَغْنَا، اس نے بے پرواہی برتی، نمازوں سے بے پرواہی، ماں باپ کی عزت کرنے سے بے پرواہی. اچھا ماں باپ کو تو ہم پھر بھی کسی لیول پہ پوچھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں جو اور بزرگ ہوتے ہیں، نانی، نانا، دادا، دادی، ان کے جو بہن بھائی، اس طرح کے جو لوگ ہمارے بڑی عمر کے ہوتے ہیں، وہ تو ہم نے ان کو بیکاروں کی طرح پھینکا ہوا ہوتا ہے کہ کیا ہے ان کی دوائیاں ہیں، اور کسی کو الزائمر ہے، کسی کو ڈیمنشیا ہے،
کوئی جو ہے اس کے پیمپرز بھی اب لگ چکے ہوئے ہیں، ان کے ڈائپرز لگے ہوئے ہیں، ان کو وہ چینج کرنے ہوتے ہیں. دس از ٹو مچ آف اے جاب، میرے پاس ٹائم نہیں. وہ بیٹھ کے اپنی پرانی کہانیاں سناتے رہتے ہیں، وہ ہمیں روک ٹوک کرتے رہتے ہیں. بے پرواہی برتی، پیسے کے استعمال میں بے پرواہی برتی، لوگوں کا خیال کرنے میں بے پرواہی برتی. یعنی آپ ہر طرح کی بے پرواہی دیکھ لیں. جو بخل کرنے والا ہے اس کا یہی ایٹیچیوڈ ہوگا. اور پھر کیا کہا گیا؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، تو اس نے نیکی کو جھٹلا دیا. اس نے وہ اپنے کفر کے وہ اندھیرے جو تھے وہ بہت اس کی وہ کمفرٹ زون میں تھے اور وہ اسی کو انجوائے کر رہا تھا. didn't want to do anything beyond that. اس کا دل ہی نہیں تھا وہ سارے کام کرنے کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 10 میں کیا فرما رہے ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو عنقریب ہم آسانی دیں گے اس کو. کس راستے کی طرف اس کی آسانی ہوتی چلی جائے گی؟ اس کے لیے مشکل راستے کی طرف آسانی ہوتی چلی جائے گی. ہمارا اپنی اب چوائس ہے. جو لوگ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نیکیاں کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ شریعت کے پابند ہیں، وہ شریعت کو مانتے ہیں، وہ شریعت سے ڈرتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم نافذ ہوگا تو ہمارے لیے بہت آسانیاں آنی شروع ہو جائیں گی. وہ آخرت کے لیے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ مال جمع کرنے کے بجائے مجھے سپینڈ کرنا ہے. یاد رکھیے گا نا، ہم نے ابو بکر صدیق کے واقعے کے ریلیشن شپ میں بھی اس کو دیکھا ہے. اور ان کو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جنت میں جو آسانی ہے وہ کیسے ہوگی. جب ہم ایک عمل اچھا کرتے ہیں وہ دوسرے عمل کا راستہ کھولتا ہے، اور پھر ہم اس میں جب استقامت اختیار کرتے ہیں تو پھر ہی ہمارے لیے جو ہے اس میں آسانیاں آنی شروع ہوتی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا دین ہے اس میں بتایا ہی گیا ہمیں کہ دین ہمارا بہت آسان ہے، اور جتنا ہم اس کو پریکٹس کریں گے ہمارے لیے اس میں اتنی ہی آسانیاں جو آتی چلی جائیں گی. دین کی باتوں کو ہمیں سچا ماننا چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں. دین پہ چلنا مشکل صرف اس کے لیے ہے جو بخل کرتا ہے، جو بے رخی کرتا ہے، جو اس کو ایکسیپٹنس دے دیتا ہے نا، جو مان جاتا ہے کہ آئی ایگری یہ اللہ کا دین ہے اور اس میں جو باتیں بھی ہیں وہ درست ہیں، تو پھر اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں رہتی. اسی طرح آپ دیکھیں جو نماز 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اس کو تو مشکل نہیں لگ رہی. لیکن جو فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں کھڑا ہوتا، اس کو 10 دفعہ کہنا پڑتا ہے، اس کے نزدیک وہ پہاڑ ہے. وہ کہاں پہ کوئی نوافل کی طرف آئے گا یا سنتوں کے بارے میں سوچے گا یا ایون تہجد کے بارے میں سوچے گا. بات یہ ہے کہ جو انسان جس ایک لائن پہ چل جاتا ہے نا وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں نا، اگر آپ مثلاً گرمی کے دن ہیں اور آپ اگر سڑک پہ جا رہے ہیں اور ایک شخص وہاں پہ ننگے پاؤں سخت گرمی میں اس سڑک پہ چل رہا ہے، آپ اس کے پاؤں کو دیکھیں گے، اس پہ چھالے نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ اس جگہ پر اپنا پاؤں رکھیں گے، چند سیکنڈ کے لیے بھی رکھیں گے، تو آپ کے چھالے پڑنا شروع ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس راستے کو اس شخص کے لیے آسان کرتا ہے جس کو جو اس کو کمفرٹیبلی ایکسیپٹ کرتا ہے. اور جس کام کو انسان کا ذہن ایکسیپٹ نہ کرے وہ کام کرنا جو ہے انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے کئی لوگوں کا یہ ایٹیچیوڈ دیکھا ہے کہ وہ اپنے ان گمراہی کے اندھیروں میں اسی طرح سے رہنا چاہتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک گیدرنگ سے دوسری گیدرنگ میں جاتے ہیں، ایک ہی سوال انہوں نے یاد کیا ہوتا ہے، ہر جگہ جا کے وہ سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں جب میں کنونس ہو جاؤں گا آن دس آنسر پھر میں کوئی اچھا کام کروں گا، پھر میں سمجھوں گا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. بات یہ کہ اگر آپ کے اندر اتنا اندھیرا ہے، پچ ڈارکنیس ہے، تو آپ کو جتنا بھی کوئی آنسر دینے کی کوشش کرے آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آئے گی. اپ ہل جب بھی انسان جاتا ہے نا تو تھوڑی ایفرٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو ہم اگر اپنے اعمال میں اوپر جانا چاہتے ہیں تو وہی بات ہے، ہمیں وہ اسٹیمنا بلڈ کرنا پڑے گا. نیچے آنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے. سیڑھیاں دیکھ لیں، جو ماؤنٹین یہ کلائمبنگ کرتے ہیں، ہائکنگ کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو اوپر جانا ہمیشہ مشکل کام ہوتا ہے اور واپسی جو ہوتی ہے وہ بہت انسان کے لیے آسان ہوتی ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کام کریں. یہاں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایک لیول جو ایکسیپٹنس کا ہے نا وہ ہمیں اپنے لیے اپنے اندر لانا ہوگا، کہ ایکسیپٹنس اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنی یہ حقیقت جو ہے اس دنیا کی حقیقت، یہ کہ کوئی چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، سارا کنٹرول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. کیونکہ جو انسان جتنی جلدی دین کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قرآن کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر آگے موو کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جو لوگ ایکسیپٹنس کے اس لیول پہ نہیں جاتے وہ اپنی زندگی کو ہمیشہ بہت مشکل بنائے رکھتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے اندر ایکسیپٹنس ان چیزوں کی ہے جو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے،
تو پھر کیا ہوگا, آپ اسی ڈائریکشن میں جانا شروع کر دیں گے. اور جو لوگ پھر ریالٹی سے, جو ایکسیپٹنس کے لیول پہ نہیں جاتے نا, وہ ریالٹی سے اس طرح سے کنیکٹ بھی نہیں ہوتے اور وہ ایک اپنا ہی ورژن لے کے پھرتے ہیں. تو ہم اپنے اندر ایکسیپٹنس کیسے لائیں؟ پہلی بات تو یہ, اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں. کیسے ایکسیپٹ کرنا؟ میں ہوں کیسی, مثلاً کون سے میرے ویک ایریاز ہیں, کون سے میرے اسٹرانگ ایریاز ہیں, اس کو نا ریالٹی کے لیول پہ ایکسیپٹ کرنا. پھر اپنے ڈریمز کو دیکھنا کہ میرا ڈریم کیا ہے, میں کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہوں. پھر یہ کہ اپنے ساتھ بہت آنیسٹ ہونا. ایکسیپٹنس میں یہ بات بھی آتی ہے, یہ نہیں کہ مطلب میں نے برائی تو نہیں کی, میں تو ایک فیکٹ بتا رہی تھی. اپنے لیے ایکسیپٹ کرنا کہ میں نے غیبت کر دی, میں نے یہاں جھوٹ بول دیا, میں نے یہ غلط کام کر دیا. یہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہوتی ہے یہ ہمارے لیے اور بہت سارے راستے کھولتی ہیں. پھر یہ بھی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں میرا پارٹ کیا ہے. اب دیکھیں بہت سے لوگ جب آ کے اپنی کاؤنسلنگ کے لیے کبھی آتے ہیں اور وہ کسی کی بات کرتے ہیں کہ میرا نا نماز اس لیے نہیں پڑھنے کو دل چاہتا کیونکہ میرے ابا بہت اسٹرکٹ ہیں, میرے امی وہ میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا, اس لیے میں اتنی پٹ آف ہو گئی ہوں کہ میں نہیں اب نماز پڑھتی, میں نے چھوڑ دی ہے. دراصل وہ میری لائف میں یہ ایشو آیا تھا, چیلنج آیا تھا, اس لیے میں نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی. نہیں, ایکسیپٹ کرنا کہ زندگی میں تو ہائیز اینڈ لوز آتے رہیں گے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب بھی لوز آئے آپ اتنا ہی جھک گئے, اتنا ہی زیادہ اللہ سے انہوں نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی, زیادہ اپنے تعلق کو مضبوط کیا. قرآن بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جب ایسے زندگی میں سچویشنز آتی ہیں ہمیں کیا کرنا ہے. اچھا آپ دیکھیں, ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہمیں یہ دکھاتا ہے. اگر وہ کسی بات پہ رو رہا تھا, چوٹ لگی, اس نے کوئی چیز توڑ دی, اماں نے ڈانٹا, اب اس نے رونا شروع کیا. اب وہ کیا کرتا ہے, یہ تھوڑی کرتا ہے کہ اماں سے ناراض ہو کے چلا جائے. فطرت کے قریب ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اماں کا پلو پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے, روتا جاتا ہے, روتا جاتا ہے. اماں کہتی ہے پیچھے ہٹو, مجھے صفائی کرنے دو. وہ اور روتا ہے کہ مجھے گود میں اٹھاؤ. اماں گود میں اٹھاتی ہے, وہ اور روتا ہے کہ میرا خیال کرو, بس مجھے ہی تم لفٹ کراؤ. تو یہ تو ایک نیچر میں انسان کی چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. تو ایکسیپٹنس جو ہوتی ہے, ایکسیپٹنس میں آپ یہ بھی کام کریں کہ دیکھیں کہ وٹ آئی کین ڈو, مجھے تو اپنا کام پورا کرنا ہے نا, دوسرا انسان نہیں کرتا تو وہ اپنے لیے اکاؤنٹیبل ہوگا. ایکسیپٹنس میں یہ بھی ہونا چاہیے مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے گناہ ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں. ایکسیپٹنس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بھی آؤٹ کم ہے, آئی ایم رسپانسبل فار دیٹ. مجھے دیکھنا ہے کہ میں کس طریقے سے سچویشن کو ڈیل کروں. اگر میں جا کر کہیں پہ مثلاً کویڈ میں پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں, مجھے پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کیا ماحول ہے, وہاں پہ مجھے گروپ سٹڈی بھی کرنی ہوگی, کیسے کس سے ڈیل کرنا ہوگا. یہ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے اچانک وہ گروپ سٹڈی کرتے کرتے محبت کا دورہ ہمیں پڑ گیا, یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ ایکسیپٹنس میں لیول پہ نہیں لے کے گئے تھے کہ مجھے نامحرم کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کام کرنا ہے, مجھے کتنی گفتگو کرنی ہے, مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے, ریالٹی چیک یہاں پہ کیا ہے, مجھے کیا کام کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. پھر آپ دیکھیں کہ ایکسیپٹنس میں آپ کی کمپیٹنسیز بھی آتی ہیں. اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی تو کریں. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پوٹینشیل دیا ہوا ہوتا ہے, لیکن ہم اس پوٹینشیل کو بلڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایکسیپٹنس میں یہ بھی دیکھیں میرا کسی کے بارے میں کیا باعث ہے. مثلاً ہم کبھی اگر کسی کے ساتھ ہمارا کوئی اچھا ایکسپیرینس نہ ہو, ہم اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہا جاتا ہے نا, ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر. ہم اس انسان کو کلی طور پہ برا بنا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس اب میں نے اس کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا, اب میں نے اس کو یہ جو فائدہ ہے وہ دینا ہی نہیں ہے. تو ایکسیپٹنس میں یہ بھی ہونا چاہیے, اگر ایک انسان اللہ رسول کی بات بہت صحیح بات بتا رہا ہے, اگر اس کو بہت انگلش نہیں بولنی آتی, اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے مزاج سے اس نے فرق بات کوئی کہہ دی ہے, تو پھر بھی میں سن لوں. میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں کہیں کوئی سیشن لے رہی تھی, تو ایک کوئی ینگ خاتون تھی, انہوں نے بہت شوق سے آنا شروع کیا, لیکن 5ویں دن کے بعد انہوں نے آنا چھوڑ دیا. اور وجہ یہ پتہ چلی کہ میں نے کسی ایسی چیز کو, اب مجھے تو نہیں پتا تھا وہ کوئی ایسا کام کر رہی ہیں, لیکن میں نے کسی ایسی چیز کو حرام کہہ دیا تھا, بتا دیا تھا, مطلب اس لیے اپنی طرف سے نعوذ باللہ نہیں کہا تھا, لیکن جو قرآن اور حدیث کی روح سے تھا. اینڈ بیکاز شی یوز ٹو ڈو دیٹ ایکٹیویٹی, اور بہت سے لوگ بھی ویسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ لسننگ ٹو ہر بیکاز انہوں نے اس چیز کو حرام کہا, اور میں نے تو ڈیلی اس کلاس میں جانا ہے جہاں پہ یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اسی طرح سے تو اپنے باعث کو ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے یہ بھی ایکسیپٹ کر لینا کہ میں کتنی اسٹرگل پٹ ان کر رہی ہوں اور کتنی نہیں کر رہی, اور یہ بھی ایکسیپٹنس کہ میں اپنے گولز کی طرف کیسے جا سکتی ہوں اور کیسے میں اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتی ہوں. سو آپ اس رولنگ افیکٹ کو سمجھیں, اس رولنگ افیکٹ کے مطابق کام کرنا شروع کریں. آپ دیکھیں آپ کو کتنے اچھے ریزلٹس ملیں گے. آیت نمبر 11 میں آتا ہے, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
اور نہیں کام آئے گا اسے مال اس کا جب وہ جہنم میں گرے گا. کیونکہ دنیا کی یہ جو ہماری گہما گہمی اور نفسا نفسی ہے نا، ہم کہتے ہیں اس وجہ سے میری نمازیں رہ جاتی ہیں. ایکچولی میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں نا کسی قرآن کے سرکل میں جاؤں. وہ نا میں نے نا اصل اپلائی کرنا ہے نا کسی باہر کی وہ فلاں یونیورسٹی میں. سو بیکاز آف دیٹ نا مجھے آج کل بہت ساری ٹیوشنز اور آن لائن کلاسز لینی پڑتی ہیں. سو آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. اور اگر آپ ان سے پوچھیں ذرا ٹاپ 5 موویز بتا دیں اور کوئی بیسٹ سیلر ناولز بتا دیں اور یہ بتا دیں آج کل کون کون سے برانڈز میں کیا کیا چل رہا ہے، یا پالیٹکس کی خبر بتا دیں، تو وہ تو سب ان کے پاس اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہوگی. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا وہ ان کے کام نہ آئے گا. اگر اب آپ دیکھیں کہ آپ صرف آیت نمبر 11 کو پڑھتے ہیں اور شروع میں جو ہم نے آیات کی اور جو کانسیپٹ سمجھے اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر یہ آپ کے لیے کنفیوژن ہوگی نا. آپ کہیں گے اچھا مطلب اگر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اینڈ آئی ٹرائی ٹو بی گیٹنگ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور میں کچھ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے بغیر کے ساتھ گزاروں، تو مطلب یہ سب چیزیں چھوڑنی پڑ جائیں گی، کیونکہ یہ چیزیں تو جیسے یہ لکھا ہوا ہے آیت میں یہ تو کام نہیں آئیں گی. دیکھیں اس کانٹیکسٹ میں سمجھیں نا، اگر ہم اس کو اللہ کی عطا سمجھ رہے ہیں، ہم تقویٰ کے ساتھ اس کو استعمال کر رہے ہیں، ہم ایک چیز سے دوسری نیکی پہ اور تیسری نیکی پہ جا رہے ہیں، ہمارا دماغ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کلاؤڈڈ نہیں ہے، گمراہی میں نہیں ہے، روشن ہے، اللہ سے کنیکٹڈ ہے، پھر نہیں بات ہو رہی. بات کس کی ہو رہی ہے؟ وہ جو بخل کرتا ہے، بے رغبتی برتتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ نیکی کی طرف نہیں جاتا، برائیوں کی طرف جاتا ہے، گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ساری زندگی بھی ایفرٹ کی تو کیا ہوگا. جو انسان مرتا ہے ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کی چوڑیاں، اس کی رنگ، اس کے ڈائمنڈز، اس کے ڈیکوریشن پیسز، اس کی کلازٹ، سب چیزیں فارغ کر دی جاتی ہیں. اس کے پیسے وہ جو اس نے اتنے سنبھال کے محنت سے کمائے، بچے یاشی کر رہے ہیں، گھر والے جو ہیں وہ جائیدادوں کے جھگڑوں میں پڑھ کے سب کچھ فارغ کر دیتے ہیں. میں نے ایک بہت بڑے ایک رائٹر ہیں اور بہت مشہور رائٹر ہیں، تو ایک دفعہ میں کسی نیشنل لائبریری یہاں گئی تو میں نے دیکھا ایک جگہ پائل آف بکس پڑے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا اچھا یہ بکس کون سی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ فلاں رائٹر کی ہیں، کیونکہ اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو ان کے بچوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ بکس پڑھنی نہیں ہے، تو یہ ہم آپ کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں. تو میں نے گھر آ کے اپنی لائبریری دیکھی اور میں نے سوچا اچھا یہ بھی وقت آنے والا ہے، تو میں جو ہے ان کتابوں کو صحیح طرح سے استعمال کروں اور ابھی سے سوچوں کہ ان کو صدقہ جاریہ اپنے لیے بنا کے جاؤں مرنے سے پہلے. یہ وہ چیز ہے کہ انسان کے کام کون سی چیز آئے گی جو اس نے زندگی میں صحیح استعمال کی، اور اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تیری عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں ان کو میں صحیح استعمال کر سکوں. آیت نمبر 12 ان علینا للہدا، بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے یقیناً ہدایت دینا. پھر ہم اگر خالی یہی آیت پڑھیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، ہائے اللہ دیکھا نا میں یہی تو کہہ رہی تھی نا کہ اللہ نے ہدایت دینی ہے تو مجھے کیوں نہیں ہدایت ملتی. لیکن اس پوری صورت میں ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے، جس کے اندر بھلائی کا جو پوٹینشیل ہے، اور بھلائی کا پوٹینشیل ہم سب میں ہے، لیکن اس بھلائی کے پوٹینشیل کو اس نے دیکھ لیا اور اس کے مطابق کام کر لیا. کچھ لوگ ساری زندگی یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں نے ایکچولی کچھ پکاتی نہیں، مجھے پکانے نہیں آتا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یوٹیوب کھولتے ہیں اور جو کوکنگ شوز ہیں ان کو دیکھا، ریسیپی دیکھی، انگریڈینٹس رکھے، A1 چیز بنا کے پریزنٹ کر لی. ایک دفعہ اچھی نہیں بنی، 2 دفعہ نہیں بنی، کئی دفعہ وہ اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کہ اپنا ہی کوئی آؤٹ لیٹ کام شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر جو پوٹینشیل رکھا ہے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیسلٹیز دی ہیں، سہولتیں دی ہیں، ان کو تو استعمال کرتے ہیں، دنیا میں تو بہت سے فائدے حاصل کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے نہیں سوچتے. ان کے لیے پھر مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور اسی لیے آیت نمبر 13 میں آتا ہے وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے ہی اختیار میں ہے یقیناً آخرت اور پہلی دنیا. یعنی کنٹرول تو سارا اللہ تعالیٰ کا ہے اس پوری دنیا میں. اب پھر ہم کہتے ہیں اچھا پھر میں ہیلپ لیس بیٹھ جاؤں. نہیں، اللہ نے جو خزانے ہمیں دیے ہیں دنیا میں بھی، اللہ نے جو سچویشنز کریٹ کی ہیں وہ ہمارے مطابق کی ہیں. ایک انسان کو بولنا سکھایا، ایک انسان کو خوبصورت آواز دی، وہ کس لیے دی؟ کہ وہ گانے گائے، میوزیکل ایونٹس کرے، خوب پیسے کمائے؟ نہیں، اس لیے دی کہ اس سے خوبصورت بات بولے، اس سے اللہ کے کلام کی خوبصورت تلاوت کرے. ایک شخص کو اتنا ذہین بنایا اور وہ کہتا ہے میں جو ایک نظر دیکھوں مجھے یاد ہو جاتا ہے، میتھمیٹیکل جینیس ہوں میں، اور یہ میرے اندر ٹریٹس ہیں. تو کیا اس سے وہ کیا کرے؟ وہ ایٹامک بام بنا کے لوگوں کے لیے ڈسٹرکشن کے کام کرنا شروع کر دے. وہ ایسا جو ہے فزکس میں جینیس بن جائے کہ وہ ایتھیسٹ ہو جائے، وہ کہے کہ میں نے کائنات پہ اتنا غور و فکر کیا، مجھے کہیں اللہ نظر نہیں آیا، نعوذ باللہ.
نہیں، وہ ان سب چیزوں کو اختیار کر کے اللہ تک پہنچے. تو پہلی دنیا اور آخری دنیا سب اللہ کے اختیار میں ہیں. ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو ہمیں پہلے بتا دیے گئے. اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ آیت نمبر 14 کو دیکھیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو توڑ دیا میں نے تمہیں ایک آگ سے جو بھڑکتی ہے. دنیا میں بخل کیا، دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا، دنیا میں اندھیرے میں رہے، ڈسکارڈڈ، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر توڑا جا رہا ہے. لا يصلاها الا الاشقى، آیت نمبر 15. نہ جلے گا اس میں مگر نہایت ہی بدبخت. واٹ اے لوزر. ایک ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹے غلط کام کرنے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ اتنا بدبخت انسان ہے، اس کو اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ملی، اتنا کچھ اس کے پاس موجود تھا، اس نے ان چیزوں کو استعمال ہی نہیں کیا. آیت نمبر 16. الذی کذب وتولی، وہ جس نے جھٹلایا اور اس نے منہ پھیر لیا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ڈینائل ہوتا ہے، جب انسان انکار کرتا ہے، اس کی بڑی اسٹرانگ ریپرکشنز آتی ہیں. کس کس چیز کا ڈینائل ہوتا ہے لوگوں کی زندگی میں؟ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، لوگ قرآن کو نہیں مانتے، لوگ حدیث کو نہیں مانتے، لوگ شریعت کو نہیں مانتے، لوگ یہ نہیں مانتے کہ جو قرآن میں آیا ہے وہ قابل عمل ہے. وہ کہتے ہیں اٹ واز 1400 ایئرز بیک، آج کل کے دور میں اٹس ناٹ ایپلیکیبل. لوگ اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو بہت آسانی سے بدلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا کہا گیا؟ آیت نمبر 17. وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، اور عنقریب بچا لیا جائے گا اسے جو نہایت پرہیزگار ہے. وہی تقوی کی بات، آتا واتقا. اور پھر آیت نمبر 18. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اور وہ جو دیتا ہے مال اپنا کہ وہ پاک ہو جائے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب کہ وہ خلیفہ تھے، بہت قحط پڑا، تو ان کے پاس کوئی بہت مال تھا، ہزاروں اونٹ تھے جس پہ بہت سارے ان کا مال و دولت آیا تھا. تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ کون اس کو خریدنے کے لیے تیار ہے، کون اس کو لے کر لوگوں تک پہنچائے گا. لوگوں نے اس پہ منافع ان کو دیا، 1%، 2%، 15%، 20%، اور وہ کہتے رہے اور پھر مسکرا کے کہتے ہیں کیوں نہ میں کسی ایسی ذات کو دوں جو مجھے اس پہ 700 گنا پروفٹ دے گا. لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہا 700 گنا پروفٹ کون دے گا؟ انہوں نے کہا میں اللہ کی خاطر یہ تمام مال جو ہے وہ دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو اس وقت قحط سالی کا شکار ہیں ان کو اس سے فائدہ ہو. اور ہمارے دور میں کیا ہوتا ہے، ذرا پتہ چلے کہ کوئی پرابلم کوئی چیز آئی ہے تو لوگ ساری جو چیزیں ان کی ہورڈنگ شروع کر دیتے ہیں، چیزیں جمع کر کے کہتے ہیں کہ اب اس کو ہم مہنگا بیچیں گے. تو مال انسان کو پاکی کی طرف لے کے جاتا ہے. آیت نمبر 19 میں آ رہا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں کسی ایک کے لیے اس کے پاس کوئی نعمت جس کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایک ایک چیز کاؤنٹ کرنی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں جو ہم کریں گے اس کے مطابق ہمیں بدلہ دے دیں گے، اور بدلہ ہمیشہ دیا جاتا ہے. اس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بیسیکلی ہمیں اپنے فوکس کو درست رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور پھر آیت نمبر 20 اور 21. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے چاہنے والے کے چہرہ اپنے رب کا جو سب سے بلند ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً عنقریب وہ راضی ہو جائے گا. بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہی نہیں کہہ رہے کہ جس نے اس کو اللہ کی بخشش کو صحیح اس طریقے سے پوری دنیا میں استعمال کیا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں رکھی، ایک نیکی کے بعد ایک نیکی، ہدایت کے راستے اس کے لیے کھلتے گئے. اور آخرت میں صرف اس کو جہنم سے آزادی نہیں مل رہی، جہنم سے بچاؤ نہیں مل رہا، صرف جنت نہیں مل رہی، اللہ کا چہرہ، اللہ کا دیدار بھی اس کے لیے ہوگا. یہ ہمیں صورت بتاتی ہے ایک ایٹیٹیوڈ، ایک مائنڈ سیٹ، کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کس پہ خرچ کرنا ہے، کس چیز کا کریڈٹ خود لینا ہے، کس چیز کو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا دے رہا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 فرشتے ہر دن جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرے تو اسے دے، اور اے اللہ جو تیرا دیا ہوا مال اس کو روک کے رکھے تو بھی اس سے روک لے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، اور ان اندھیروں سے اپنے آپ کو بچائیں اور روشنی میں آئیں اور وحی کی روشنی میں اپنے تمام فیصلوں کو لے کر چلیں.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔